پچھلے دنوں انڈیا کے علاقے کیرلا میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک ایلیفینٹ انسانوں پہ بھروسہ کر کے ایک ناشپاتی کھا لیتی ہے جو کہ اس کے منہ میں ہی پڑ جاتا ہے۔ اس کا منہ شدید قسم سے زخمی ہوتا ہے اور وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے۔ نہر میں جا کے پانی میں شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ میں بھی ایسے علاقے میں اپنے واقعات روزانہ کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں کتا اور بلی ان دونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر 10 میں سے 8 کتا بلی آپ کو زخمی ملیں گے۔ کسی کی پونچھ کٹی ہوئی ملے گی، کسی کا سر زخمی ملے گا، کسی کا جبڑا زخمی ہوگا، اور یہ واقعات 2 قسم سے پیش آتے ہیں۔ یا یہ کسی ڈرائیور کی غیر ذمہ داری کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے مجھے زیادہ تر جو ایک نمبر ملتا ہے وہ 8 سے 15 سال کے بچے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ پونچھ سے پکڑ کر بلی کو بے دردی کے ساتھ دیوار پہ مار دیتے ہیں، کبھی وہ کتے کو باندھ کے کسی بوری میں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی پتھر پھینک دیتے ہیں، اور یہ واقعات ہماری زندگی میں چل رہے ہیں۔ ایک بار میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا، اس میں میں نے ایسی 5 بچوں سے پوچھا، ایج لمٹ جو تھی 14 سے 17 سال کی عمر کے بچے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کسی جانور کو مارا ہے؟ تو ان 20 میں سے 8 لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے۔ 20 میں سے 8 لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا بتاتا ہے، چھوٹا سا، تقریباً وہ 14 سال کا ہوتا ہے، کہ کتے نے اس کی گاڑی گندی کی تھی اور اس نے دوسرے مالے سے اس کتے پہ بلاک پھینک دیا تھا، جس کے اس کی کمر کی ہڈی بالکل طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور وہ پھر چلنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک 14 سال کا بچہ چھت سے بلاک پھینک رہا ہے کتے کے اوپر، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی مکمل ڈیمیج ہو رہی ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں بن رہا۔ ایک 14 سال کا بچہ پتھر مار رہا ہے، ایک بلاک کسی کتے کے سر پہ مار رہا ہے اور خون نکل رہا ہے، لیکن اس کو اس خون سے ڈر نہیں لگ رہا، اور یہ واقعات ہمارے درمیان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی، بہت پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک کزن کے موبائل میں فنی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں اس نے فنی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے لایا تو میں دیکھوں۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک گدھے کو سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا سیڈ سانگ لگایا ہوا ہے، ایک دل جلے قسم کا سانگ لگایا ہوا ہے، اور اس گدھے کو پھینکتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے فنی ویڈیوز میں کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس میں چوہے کے دونوں ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے اور اس کو لکڑی سے مارا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ایسی قسم کا سانگ لگایا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے فنی ویڈیوز میں کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ایک جگہ میں نے بلی کو دیکھا، ایک جگہ میں نے کتے کو دیکھا۔ ابھی حال ہی میں نے دیکھا کہ ایک کتے کو اس کے دونوں پیر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے کہ اس کو کرولا کار جو ہے نا اس سے گھسیٹا جا رہا ہے اور پورے مین روڈ پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس طریقے کے اقدامات ضرور ہونے چاہیے۔ ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ ایک گدھے کے اوپر ہمارے کسی سیاستدان کا نام لکھا گیا تھا، اور اس سیاستدان کے نام کی وجہ سے اس گدھے کو پتھروں سے مارا گیا اور اس کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ صرف اس گدھے کے اوپر اس سیاستدان کا نام لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی فرسٹریشن اس گدھے پہ نکالی اور اس کو بہت شدید قسم سے زخمی کر دیا۔ ہمارے علاقے کے اندر گدھا ایک پیٹ کے طور پہ بھی پالا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ریس کے لیے گدھے کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی آمدنی کے لیے بھی گدھے کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ اس گدھے کا اچھی طرح خیال بھی رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ اس گدھے کے اوپر بہت زیادہ وزن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ ایک گدھا جا رہا ہے جو اس کی ایک نارمل اسپیڈ ہے، جو اس نے وزن لیا ہوا ہے اپنے ساتھ، جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس حساب سے وہ جا رہا ہے اور بالکل اسی نارمل اسپیڈس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس سے نا اس سے زیادہ تیز وہ چل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی جو گدھا چلانے والا ہے اس کو میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ مسلسل اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ مارتے چلا جا رہا ہے، اور اس لکڑی کے مارنے کی وجہ سے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے، خون وہاں سے نکل رہا ہے اور ریڑھ کی ہڈی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ مسلسل اس پہ مارتے چلا جا رہا ہے۔ رمضان میں ہمارے پاس گھوڑے اور اونٹ آتے ہیں ہمارے علاقے میں، اور ایک جو اونٹ والے ہیں یا جو گھوڑے والے ہیں ان میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچوں کو ہی گھوڑے پہ چلا رہا تھا اور راؤنڈ دلا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اس گھوڑے کو چابک سے اس کی گردن پہ مارے جا رہا تھا۔ وہ اس سے نہ اس گھوڑے کی اسپیڈ تیز ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ چابک کو اس کی گردن پہ مسلسل مارتے چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک اینیمل ابیوز میں آتا ہے جس کے مختلف ممالک میں آپ کو اس کے لیے فائن پے کرنا پڑتا ہے، یہ ایک جرم ہے۔ میں یہ بات بھی سن رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور جلد ہمیں اس طرح کے
ایک قانون ہمیں دیکھنے کو ملے گا تاکہ ہمارے یہ حالات بہتر ہو سکیں، کیونکہ ارد گرد بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ دیگر آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں مرغوں کی لڑائی بڑی ایک مشہور ہے کہ وہاں پہ اس کو آرٹیفیشل ایک ناخن لگائے جاتے ہیں اور ان کو لڑایا جاتا ہے، اور لڑانے کی صورت میں پھر پیسے بھی لگتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ جو مرغا ہار جائے گا پھر اس کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کو کھا لیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو وہ لڑائی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کو روکنے والا بھی ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دمبوں کی لڑائی دیکھی، ہم نے سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھی، اور ان لڑائیوں کو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس سے انسان سے ہمارا جانور جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ کسی قوم کی اگر انسانیت دیکھنی ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ قوم اپنے جانوروں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے۔ ہمارے میں جب ہائی ویز وغیرہ پہ اگر آپ سفر کرتے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہوٹل میں جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بلی آپ کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنا سر رگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ تھوڑا سا وہ ایک عجیب سا مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس بلی کو آپ سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، وہ بڑے محفوظ طریقے کے آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گلی کے بلی یا کتے کی بات کریں، وہ آپ کو دیکھتے ہی ڈر جائے گا۔ آپ کے پاس جو آپ کے علاقے میں آپ کے ارد گرد کے جانور ہیں جن میں زیادہ تعداد کتے اور بلیوں کی ہے، وہ آپ سے غیر محفوظ ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ میں اس بات کو کہنا چاہوں گا، تھوڑا سا آکورڈ ہے کہ ہمارے یہاں کتوں میں پیٹرول تک انجیکٹ کیا گیا ہے، پیٹرول، جس کی وجہ سے ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ، میں امیجن بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنا سارا جو ہوش و آواز ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اور کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زخمی ہونے کے بعد جو کتے ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر، وہ اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں اور وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کو وہ بعد میں تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جانور انسانوں سے محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں ان جانوروں سے کوئی خطرہ پہلے نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کتے یا بلی کو بچپن سے پالنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ایسے جب ان کو اس طرح کے نقصانات پہنچائے گئے، اس طرح سے زخم پہنچائے گئے کہ اب وہ ہم سے محفوظ نہیں ہیں، وہ محفوظ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے، اور کسی وقت پہ آ کے بہت زیادہ زخم کھانے کے بعد، اس کو برداشت کرنے کے بعد دماغی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے کنٹرول سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایک الگ ہمارے پاس ایک مایوسی کا سبب ہوتا ہے کہ سارے کتوں کو پورے شہر کے اندر پھر زہر یا اس طرح کی چیز دی جاتی ہے کہ پھر ان کا خاتمہ کیا جائے، بٹ اس کو پہلے سے ہی ہم روکیں۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں قانون بنے نہ بنے، کب آئے کب نہ آئے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو کہ میچور ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی ڈرائیونگ، جو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم ذرا ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ میرے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں 2 گاڑیاں جا رہی تھی اور اس میں بیچ میں، روڈ کے بیچ میں ایک بارہ سنگھا تھا، تو دونوں گاڑیوں میں ایک جو گاڑی تھی ان میں سے ایک بچہ تھا جو کہ اس کے پیرنٹس دکھا رہے تھے کہ وہ بارہ سنگھا ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، لیکن وہ بارہ سنگھا اسی روڈ میں کسی کیئرلیس ڈرائیور کی ڈرائیونگ کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی روک کے مدد نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات کہ ہمارے علاقے کے اندر ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اور میں نے اکثر نوٹ کیا ہے، بالکل اکثر یہ نوٹ کیا کہ آپ کے پاس جو نمبر ہوگا وہ 8 سال سے 15 سال یا شاید اس سے بھی کم۔ میں نے 5 سال کے بچوں کو بھی جانوروں کو بہت بری طرح مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ون آف مائی فرینڈ ریسنٹلی 3-4 دن پہلے اس نے دیکھا کہ جب وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک 5 سال کا 6 سال کا بچہ ایک بکری کے پیٹ پہ بہت بری طریقے سے مکے مار رہا ہے۔ وہ ایک قسم سے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں، کس قسم کی فرسٹریشن ہے، بٹ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے کہ ہم اس کو اس طرح سے اپنی فرسٹریشن نکالیں، کیونکہ اس کا نقصان الٹا یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو ایکسپیرینس، میں نے دیکھا ہے کہ جو کہ جانوروں کو مارتے ہیں ان کے دل سے ایک ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ جانور کو مارتے ہیں، خون نکلتا ہے، تو وہ کبھی کل انسان کو بھی ماریں گے اور خون نکلے گا، ان کو ڈر نہیں لگے گا۔ آج آپ جانور کے ساتھ جو کریں گے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا اور آپ نہیں روکیں گے ان بچوں کو، تو کل وہ انسانوں کو بھی تکلیف جب پہنچائیں گے تو ان کو ڈر نہیں لگے گا۔ اینڈ اٹس آور ڈیوٹی ٹو اسٹاپ دیم۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو روکیں اور پیار سے سمجھائیں، ان کو ایکسپلین کریں کہ کیوں یہ غلط ہے اور ہمیں کیوں یہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ہمارے مائنڈ کے اوپر
ऐसा नहीं है کہ میں نے کسی بلی کو مار دیا اور مارنے کے بعد یہ میری ہیبٹ بن گئی, میں اسی طریقے سے اپنے فرسٹریشن نکالوں گا تو وہ بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے جو مینٹل ایفیکٹس ہیں, جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, وہ میرے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں رہ جائیں گے اور وہ میرے ایکشنز کے اندر فیوچر میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ون آف مائی فرینڈز جن کو جو پشاور کے اندر میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ اسٹرے ڈاگس کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ اپنے علاقے میں, اپنے گلی محلے میں ان کتوں بلیوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, دیگر جانوروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں. فوڈ پرووائڈ نہ بھی کریں لیکن تو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اینڈ دس از دا نائس اسٹیپ. اور اگر ہم کسی کو سمجھانے چلیں تو اس سے بہترین ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں تو دیکھنا اس بات میں, اس کام میں, اس ایکشن میں سکون نہیں ہوگا. اگر آپ کسی جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں, جس بچے کی میں نے بات کی کہ پہلے فلور سے جب اس نے بلاک پھینکا تھا تو میں نے اسے صرف ایک ہی سوال کیا کہ اس رات نیند آئی تھی, سکون ملا تھا؟ تو اس کی گردن نہ میلی اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا. اب اس کو دیکھیں کہ جو جانوروں کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے اس کے بعد ہمیں سکون نہیں ملتا. شاید ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا, اٹس ویری ڈیئرنگ کہ آپ کتے کو پوچھ سے پکڑ کے دیوار پہ مار دیتے اور آپ بڑے بہادر ہیں, لیکن انٹرنل فیلنگ نہیں آتی. آپ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جو کتے بلیوں کو اگر کھانا کھلاتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, وہ کتنے سکون میں رہتے ہیں. اینڈ دس دا چوائس از یورس کہ ہم ان کو کس پوزیشن میں ہم رہنا چاہتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ یو ٹو آل کہ ہم اپنے ارد گرد اس چیز کو جلد از جلد کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے صرف جانوروں کا نقصان نہیں ہے, اس میں ہم انسانوں کا بھی نقصان ہے. جتنی جلدی ہم اس چیز کو روک پائیں گے اتنی جلدی ہم اپنے مستقبل میں محفوظ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.